یہ قانون ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997. یہ قانون جناب چیئرمین بہت غیر معمولی حالات میں وجود میں آیا اور اس وقت اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو غیر معمولی خطرات ہیں ان سے پاکستان کو بچانا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا ایوان کو کہ ایک بطور قانون دان جب بھی آپ ریاست کو ایسے اختیار دیں گے جو بڑے غیر معمولی ہوں تو پھر ان اختیارات کا درست استعمال بھی ہو سکتا ہے اور غلط استعمال بھی. تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ قانون کیوں نافذ کیا گیا. اینٹی ٹیررزم ایکٹ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے نافذ کیا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ معاشرے اور ریاست کے جو امن و امان تھا اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا تھا. یہ قانون اس وقت بنایا گیا تھا جناب چیئرمین جب لاکھوں پاکستانی اس دہشت گردی کی لعنت کی وجہ سے شہید ہو رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی بھی ہماری قوم کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی تھی اور جو ہماری یکجہتی تھی اس کو تہس نہس کر رہی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے جناب چیئرمین کہ ہم سب ایک ہیں جہاں تک اس مقصد کا ہے کہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا جائے, ان کو سزائیں دی جائیں اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے بھی. لیکن جناب ہمیں جلدی تو ضرور ہے, ہمیں جلدی ہے کہ گرفتار ہوں, سزائیں ہوں ان کو, بٹ ارجنسی شوڈ ناٹ ایکلپس وزڈم. جلد بازی میں آپ جو دانش ہے آپ کی, جو آپ کی عقل ہے, جلد بازی اس پہ حاوی نہیں ہو سکتی جناب. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ قانون پہلا پارلیمنٹ لے کے آیا, پہلی حکومت نے یہ قانون ATC کا قانون لے کے آیا تو ڈرافٹ کو پاس کیا پارلیمنٹ نے. وہ ڈرافٹ جو پاسڈ قانون تھا وہ سپریم کورٹ کے پاس گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو آئین کی ایک ایک شق کے مطابق دیکھا. جو اوریجنل قانون تھا اس میں آج جو ترمیم لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ شق بھی موجود تھی جب سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہا تھا اور سپریم کورٹ نے بہت ساری شقیں انکلوڈنگ دس پرٹیکولر امینڈمنٹ اس کو کہا کہ یہ قانون اور آئین کے خلاف ورزی ہے, اس کو ختم کر دیں. پارلیمنٹ نے پھر نیا قانون اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق نیا قانون بنایا اور اس نئے قانون میں پارلیمنٹ نے جو یہ والی شق تھی نہیں رکھی. تو بیسکلی جو ATA کا ایکٹ ہے اس وقت وہ آئین کے شاید خلاف ہو لیکن اس میں ایک بھی گنجائش نہیں ہے کہ چھوٹی سی بھی ترمیم کی جائے. یہ ہے اس کی پوزیشن. اب ذرا نظر دوڑاتے ہیں کہ امینڈمنٹ جو لے کے آ رہے ہیں وہ کہتی کیا ہے جناب چیئرمین. ایک سیکشن 11EEEE یہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. اس میں لکھا کیا ہے میں پڑھتا ہوں, سب سن لیجئے لکھا کیا ہے, بیکاز یہ چیز ایسی ہے جو کہ ہم سب کو افیکٹ کر سکتی ہے کسی نہ کسی وقت. اس کا مطلب یہ ہے اس امینڈمنٹ کا جناب چیئرمین کہ آپ کو جب بھی حکومت میں کوئی بھی چاہے, اگر وہ ایک SHO کو یہ اختیار دے دیں گے تو وہ کسی کو بھی کسی وجہ کے بغیر اٹھا سکتا ہے. 3 مہینے تک اس کو وہ بند کر سکتا ہے جیل میں اور اس کا کوئی رسائی نہیں ہے کہ وہ عدالتوں تک پہنچ سکے, کوئی رسائی نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنی کسی قسم کی بھی اس ڈیٹینشن کو چیلنج کر سکے. یہ وہ والا قانون ہے شاید جو کہ آج سے 200 سال پہلے جب آل انڈیا اور جب انڈیا اکٹھے تھا پاکستان اور برٹش رولرز تھے تو وہ یہ قانون نافذ کیا تھا. انہوں نے اس وقت بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ یہ قانون ڈریکونین ہے, یہ کسی بھی جمہوری ملک میں یہ نافذ نہیں ہو سکتا. تو سوال میں یہ پوچھتا ہوں اور خود سے ہم سوال پوچھتے ہیں, میں آپ اپنے اپوزیشن ممبر سے بھی کہوں گا کہ آپ پوچھیں کہ کیا یہ ترمیم پاکستان کو زیادہ محفوظ کرتی ہے یا یہ آئینی حقوق کو کمزور کرتی ہے, ان آئینی حقوق کو کمزور کرتی ہے جن آئینی حقوق کو ہم نے اوتھ لی ہے کہ ہم ان کا تحفظ کریں گے. ہمارا فرض دوہرا ہے. اس وقت جب ہم یہ ترمیم کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فرض دوہرا ہے. ایک طرف ہم نے شہریوں کی جانوں کو بچانا ہے دہشت گردی کے عذاب سے, لیکن دوسری طرف ہم نے ان آزادیوں جو آئینی آزادیاں ہیں ان کا بھی دفاع کرنا ہے جناب چیئرمین, ان آئینی آزادیوں کا جن کے بغیر پاکستان جمہوریت نہیں کہلا سکتی. We have to do a balancing act, sir. We have to balance security versus liberty, power versus accountability. سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور بالخصوص پچھلے 2 سال سے کہ ATA اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو جو اس کا جو دائرہ اختیار تھا اس سے بڑھ کے استعمال کیا جا رہا ہے. وہ دفعات اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی جو کہ خطرناک دہشت گرد کے لیے استعمال کرنی تھی, جو ان کے لیے مخصوص تھیں, اس کو سیاسی کارکنوں, ہمارے صحافیوں اور یہاں تک کہ جو پرامن مظاہرین ہیں ان کے اوپر لاگو کیا جا رہا ہے. اس کا اگزامپل
یہ ہے کہ پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ پاکستان کو رول کرتے رہے ان کے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, ان کو اس کی وجہ سے جیل میں رکھا جا رہا ہے. اس کی اگزامپل یہ ہے پچھلے جو 100 سے زیادہ لوگوں کو اسی قانون کے تحت سزا دے دی ہے صرف اس لیے کہ وہ اختلاف رائے کا اظہار کر رہے تھے. اس ترمیم کے ذریعے جو اب کہنا چاہ رہے ہیں جو میں نے پڑھی ہے اب تو اور بھی حدیں جناب ختم کرنے جا رہے ہیں. اس ترمیم کے بعد جو ATA ہے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے یہ نہ صرف آئین کے آرٹیکل 10A, آئین کے آرٹیکل 9 اور آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ جو پوری کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے اس کو بھی جناب کمزور کر دیں گے. میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ کاؤنٹر ٹیررزم, اگر لا منسٹر صاحب بھی یہ سن لیں, کاؤنٹر ٹیررزم ڈز ناٹ مین کاؤنٹر ڈیموکریسی. میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ ایسی ترمیم ہے, میں آپ کو 6 شکیں بتاتا ہوں, 6 ریزنز بتاتا ہوں کہ یہ ایسی شک ہے جس کو ہمیں آج کمیٹی کے پاس بھیجنا چاہیے کیونکہ 6 ایسے معاملے ہیں جو کمیٹی نے دیکھنے ہیں. ایک تو میں نے ذکر کیا کہ یہ کمیٹی نے دیکھنا ہے اور اس پہ بحث کرنی ہے کہ کیا یہ شک جو ہے یہ آئین کے آرٹیکل 9, 10A اور 19 کی خلاف ورزی ہے. اور دوسرا جناب ہمیں یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ جو تعریف ہے دہشت گردی کی, جو تعریف ہے دہشت گردی کی اس کو محدود رکھیں, اس کو صرف اس حد تک رکھیں کہ خطرناک دہشت گرد کو پکڑنا ہے لیکن اس کو اتنا وسیع نہ کر دیں کہ جو عام شہری ہے جو اپنا قانونی حق اختلاف استعمال کر رہا ہے اس کو بھی آپ دہشت گرد قرار دے دیں. اتنا وسیع نہ کر. کوئی بھی گرفتاری ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 3 مہینے کسی وجہ سے کسی چیلنج کے بغیر اس کو اندر رکھیں. ضروری ہے کہ عدالتی جائزہ لیا جائے, فوراً عدالتی جائزہ لیا جائے, حفاظتی انتظامات کیے جائیں کہ اس کا غلط استعمال روکا جائے. میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس پورے ہال میں بلوچستان کے بھی سینیٹرز, KPK کے بھی سینیٹرز, ان کے خلاف بھی اس کو استعمال کیا جائے گا. آپ کے لوگوں کی عوام جو ہے, آپ کے جو عوام ہے ان کے خلاف بھی اس کو استعمال کہ اگر اس کو کوئی اپنے غلط استعمال کے لیے اس ڈیٹینشن کو استعمال کرے تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو, اس کو بھی پکڑا جائے کہ کیوں اس نے کسی کو 3 مہینے جا کے تو رکھا جیل کے اندر. اور جناب ہم نے آئین میرے سامنے ہے, 5ویں یا 6ٹھی جو پوائنٹ ہے جو کمیٹی کے پاس ضروری ہے دیکھنا, اسلام کے اصولوں کے خلاف تو نہیں ہے. آبجیکٹو ریزولوشن جو آرٹیکل 2A کے تحت اب حصہ ہے اس آئین کا, اس کی جو پریمبل ہے اس کی اوپننگ کیا کہتی ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہم ٹرسٹ بٹرے تو نہیں کر رہے امینڈمنٹ کر کے, ہم اسلامک پرنسپلز کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آرٹیکل 227 کا بھی بخوبی آپ کو پتا ہے کیا ہے, کیا یہ قانون جو ہے یہ انجنکشنز آف اسلام ایز لیڈ ڈاؤن ان دا ہولی قرآن اس کے مطابق ہے کہ نہیں. میں نے جو علماء سے ڈسکس کیا ہے, میں نے جو ان سے بات کی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل قرآنک انجنکشنز کے خلاف ہے. تو کیا ہم آج یہ ترمیم کسی ڈسکشن کے بغیر پاس کر دیں گے, کمیٹی کو بھیجے بغیر پاس کر دیں گے؟ جناب یہ نہیں ہو سکتا. دہشت گردی کے خلاف ہم جذباتی ضرور ہیں اور ہونا بھی چاہیے, لیکن اس کی خاطر ہم قانون کی حکمرانی ختم نہیں کر سکتے جناب. وی کی ناٹ ریپلیس ڈیو پروسیس ود پرپیچول پنشمنٹ. یہ یاد رکھیں سر کہ دہشت گردی بڑھے گی تو پھر مجھے یقین ہے کہ وہ عوام مکمل طور پہ اس کی حمایت کرے گی. میں اس ایوان سے گزارش کروں گا اور گزارش یہ ہے کہ ہم وہی ترمیم کریں جو سلامتی کو مضبوط کرے لیکن آزادی کو کمزور نہ کرے. میں اس ایوان سے گزارش کروں گا کہ وہی ترمیم پاس کریں جو ریاست کو طاقتور کرے لیکن عوام پہ تشدد کا باعث نہ بنے. ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وہی ترمیم پاس کریں جو پاکستان کا تحفظ کرے لیکن جناب ان اصولوں کو پامال نہ کرے جو پاکستان کی بنیاد ہیں. With is to the constitution and that is what makes us true Pakistanis. When terrorism becomes catch-all, when even dissent is a suspect and a criminal and a terrorist, then all of us will be swept in the dragon neck. جناب جیسا کرو گے ویسا آپ پاؤ گے. میری نظر میں my humble request again is اس ترمیم کو کمیٹی میں بھیجیں. پاکستان زندہ باد.